السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خرید و فروخت کا بیان جاری ہے۔ خرید و فروخت کو عربی میں بیع کہا جاتا ہے۔ بیع کی تعریف اس سے پہلے والے درس میں بیان کی گئی، اور بیع کے ارکان کون کون سے ہیں اس کی کچھ تفصیل اور بیع کی شرطیں بیان کی گئی۔ اب یہاں پر بیع کا حکم بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں بیع کا حکم یہ ہے کہ مشتری مبیع کا مالک ہو جائے اور بائع ثمن کا مالک ہو جائے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بائع پر واجب ہے کہ مبیع کو مشتری کے حوالے کر دے، اور مشتری پر واجب ہے کہ بائع کو ثمن دے دے۔ دیکھیں یہ الفاظ بار بار آئیں گے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، تو اس کو یاد رکھیں۔ بائع کا مطلب ہوتا ہے بیچنے والا، مشتری کا مطلب ہوتا ہے خریدنے والا، مبیع مطلب جو چیز بیچی اور خریدی جا رہی ہے اس کو مبیع کہتے ہیں۔ تو اور ثمن جو ان کے آپس میں جو دام طے ہوئے ہیں اس کو ثمن کہا جاتا ہے۔ تو کیا کہا کہ مشتری بیع جب ہو جاتی ہے، خرید و فروخت جب ہو جاتی ہے، تو مشتری مبیع کا مالک ہو جاتا ہے، یعنی مشتری اس چیز کا مالک ہو جاتا ہے جس کو بیچا اور خریدا جا رہا ہے، اور بائع ثمن کا مالک ہو جاتا ہے، جو دام طے ہوئے ہیں اس کا مالک ہو جاتا ہے بائع یعنی بیچنے والا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بائع پر واجب ہو جاتا ہے کہ مبیع کو مشتری کے حوالے کر دے۔ یعنی جب مشتری مبیع کا مالک ہو چکا ہے، خریدنے والا مبیع کا مالک ہو چکا ہے، تو بائع یعنی بیچنے والے پر لازم ہے کہ وہ چیز خریدنے والے کو دے دے اور اس کے پاس سے ثمن لے لے، یعنی جو دام طے ہوئے ہیں وہ لے لے۔ اور وہی ہے کہ اب مشتری پر واجب ہوگا کہ ثمن بائع کو دے دے۔ یہ اس وقت ہے کہ بیع بات ہو یعنی قطعی ہو، اور اگر بیع موقوف ہے کہ دوسرے کی اجازت پر موقوف ہے تو ثبوت ملک یعنی ملکیت کا ثبوت اس وقت ہوگا جب وہ اجازت دے دے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیع دوسرے کی اجازت پر موقوف ہوتی ہے، یا کبھی بیع کے اندر کوئی ایسی شرط لگی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بیع لازم نہیں ہو پاتی، بیع قطعی نہیں ہوتی، بیع موقوف رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ دوسرے کی اجازت پر کہ دوسرے کا سامان بیچ دیا مثال کے طور پر، تو اب جب تک وہ اجازت نہیں دے گا وہاں تک وہ بیع موقوف رہے گی، وہ نافذ نہیں ہوگی۔ تو یہ بیع میں یہ حکم نہیں ہوگا۔ اس طرح کی جو بیع ہوگی، یعنی جو بیع موقوف ہوگی اس میں یہ مبیع کا مالک، مشتری مبیع کا مالک نہیں بنے گا جو موقوف ہے، کیونکہ یہاں پر دوسرے کا مثال کے طور پر دوسرے کو سامان کو بیچ دیا ہے، تو جب تک وہ اجازت نہیں دے گا وہاں تک بیع کیسے ہو پائے گی؟ سامان اس کا تھوڑی ہے، بیچنے والے کا نہیں ہے، دوسرے کا ہے، تو وہ اجازت دے گا تب ہوگی۔ تو اس طریقے سے یہاں پر بیع موقوف رہے گی اجازت پر، تو ملکیت اس وقت تک ثابت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اجازت نہیں دے دیتا۔ اب ایجاب و قبول کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں گے۔ ایجاب و قبول یعنی جو سب سے پہلے بولے کہ میں نے بیچا اور دوسرا کہے کہ میں نے خریدا، تو جو سب سے پہلے بول رہا ہے وہ ایجاب ہے، اور جو اس کے جواب میں بول رہا ہے وہ ہوگا قبول۔ اس کو دونوں کو ملا کر ایجاب و قبول بولا جاتا ہے۔ ایسے دو لفظ جو تملیک و تملک کا افادہ کرتے ہوں، یعنی جن کا یہ مطلب ہو کہ چیز کا مالک دوسرے کو کر دیا جائے یا دوسرے کی چیز کا مالک خود ہو گیا، ان الفاظ کو ایجاب و قبول کہتے ہیں۔ تملیک و تملک، مالک بنانا اور مالک بننا، تو وہ جو الفاظ ان دو چیزوں کے لیے استعمال کیے جائیں، یعنی مالک بننے کے لیے اور مالک بنانے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جائیں ان کو ایجاب و قبول کہا جائے گا۔ جیسے کہ میں نے بیچا، میں نے خریدا، یہ جو الفاظ ہیں جو دونوں بولیں گے آمنے سامنے والے، خرید و فروخت کرنے والے، تو یہ ایجاب و قبول ہو جائیں گے کہ ایک لفظ مالک بنانے والے بھی الفاظ ہیں اور مالک بننے والے بھی الفاظ۔ میں نے بیچا، میں نے خریدا، یہ بولنے سے دونوں عوضین کے مالک ہو جاتے ہیں، یعنی مشتری مبیع کا مالک ہو جاتا ہے اور بائع ثمن کا مالک ہو جاتا ہے۔ تو اس میں مالک بنانا بھی پایا جا رہا ہے، مالک بننا بھی پایا جا رہا ہے۔ ان میں سے پہلے کلام کو ایجاب کہتے ہیں، اور اس کے مقابل میں یعنی اس کے جواب میں جو بولا جائے یعنی بعد والے کلام کو قبول کہتے ہیں۔ مثلا بائع نے کہا کہ میں نے یہ چیز اتنے دام میں بیچی، تو مشتری نے اس کے جواب میں کہا کہ میں نے خریدی، تو بائع کا کلام ایجاب ہوا،
یعنی بیچنے والے کا جو کلام ہے میں نے بیچا، اس نے یہ بولا میں نے یہ چیز بیچی، یہ ہوا ایجاب. اور مشتری کا قول جو ہے، مشتری کا جو کلام ہے وہ قبول ہو گیا. مشتری نے جو ہے کہا کہ میں نے خریدی، یہ قبول ہو گیا. اور اگر مشتری پہلے کہتا کہ میں نے یہ چیز اتنے میں خریدی تو یہ ایجاب ہوتا، اور بائع جو اس کے جواب میں کہتا کہ میں نے یہ قبول کیا تو ایسی صورت میں وہ قبول کہلاتا. سامان لینے کے بعد ریٹ کا تعین کرنا کیسے ہے؟ یعنی پہلے عام طور پر تو کیا ہوتا ہے کہ پہلے ہی ریٹ فکس کر لیا جاتا ہے، جو قیمت ہوتی ہے، جو دام ہوتے اس کی بات چیت پہلے ہی ہو جاتی. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامان پہلے لے لیا پھر اب قیمت طے کی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں بیع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ خرید و فروخت کا معاملہ درست ہے یا درست نہیں ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ سوال یہ کہ ایک شخص ہر مہینے ایک دکان سے راشن لیتا ہے، یہ ہوتا ہے، گیہوں لیے، چاول لیے، آٹا لیا، تیل لیا، سب یہ گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں. اس طرح کے ہر مہینے اس دکاندار کو اشیاء کی لسٹ دے دیتا ہے، یعنی پہلے سے وہ بتا دیتا ہے اتنی اتنی چیزوں کی مجھے ضرورت ہے، یہ آپ مجھے پہنچا دینا. اور دکاندار 3-4 دن بعد سامان اس کے گھر پہ پہنچا دیتا ہے، اور لسٹ میں ہر چیز کا ریٹ اور کل رقم یعنی ٹوٹل اماؤنٹ لکھ کر دے دیتا ہے، اور وہ شخص اسے رقم ادا کر دیتا ہے. کیا یہ خرید و فروخت جائز ہوئی؟ کیونکہ مطلب کیا ہوا کہ جب وہ لسٹ دے کر گیا تب تو رقم طے نہیں ہوئی تھی، تب تو ریٹ طے نہیں ہوا تھا کہ اس کا ریٹ کتنا ہوگا. وہ تو بول کے چلا گیا کہ اتنا سامان میرے گھر پر پہنچا دینا، یہ سامان پہنچا دینا. اب وہ جو دکاندار ہوتا ہے وہ سامان کی لسٹ دیکھ کر جو بھی سامان جتنا اس نے لکھا ہوتا ہے اس کو تیار کر کے لسٹ بنا کر ہر ایک سامان کے سامنے اس کی قیمت لکھتا ہوا چلا جاتا ہے، ریٹ لکھتا ہوا چلا جاتا ہے، اور وہ لسٹ اور وہ ٹوٹل اماؤنٹ جا کر اس کو بتا دیتا ہے اور وہ قیمت ادا بھی کر دیتا ہے. تو اس طرح بیع ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ اس طرح خرید و فروخت کرنا جائز ہے؟ کہتے کہ پوچھی گئی صورت یہ بیع تعاطی کی ہے. بیع تعاطی کے بارے میں پہلے بتا دیا گیا کہ کچھ بھی بولا نہ جائے، لین دین ہو جائے ڈائریکٹ، ایک ہاتھ سے لیا جائے دوسرے ہاتھ سے دیا جائے، تو اس کو بیع تعاطی کہتے ہیں کہ جس میں ایجاب و قبول لفظوں کے بجائے قیمت اور سودے کے لین دین کے وقت پایا جا رہا ہے. یعنی کیا مطلب کہ جب وہ یہ بول کر گیا نا کہ اتنا اتنا راشن میرے گھر پر پہنچا دینا، یہ بیع نہیں ہوئی، اس وقت بیع نہیں ہوئی، یہ تو صرف وعدہ ہوا، یہ صرف بات چیت ہوئی. جب وہ پورا راشن تیار کر کے، جب وہ پورا سامان تیار کر کے اس کے گھر پہنچائے گا اور اس کو قیمت بتائے گا، یعنی وہ پرچی اس کو دے دے گا جو بھی حساب کتاب اس میں لکھا ہوا ہے، اور وہ اپنی جیب سے نکال کر پیسے جو اس میں لکھے ہوئے ٹوٹل اماؤنٹ وہ دے دے گا، اتنی رقم دے دے گا، تو یہ اس وقت بیع ہوگی، یہاں پر بیع ہوگی. اور یہ لینا دینا ہی، اس کا سامان لا کر دے دینا اور اس کا جیب میں سے پیسے نکال کر دے دینا، یہی بیع ہو جائے گا. اور اسی کو بیع تعاطی کہتے ہیں، جو لین دین کے ذریعے ہوتی ہے جس میں الفاظ بالکل بھی نہیں ہوتے. تو یہ بھی بیع درست ہے، یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ایسی حالت میں کہ خریدنے والے کو ہر چیز کے ریٹ کا علم بھی ہے، لہٰذا پوچھی گئی صورت میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں. کیونکہ اس وقت اگرچہ معلوم نہیں تھا جب وہ بول کر گیا تھا کہ اتنا اتنا سامان پہنچا دینا، لیکن جب وہ سامان لے کر آیا تو اس نے تو پرچی بتائی نا اس کو، تو پرچی میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو ریٹ تو اس کو پتہ چل گیا. یعنی اس وقت جب بیع ہو رہی تب تو پتہ چل گیا، پہلے تو بیع ہو ہی نہیں رہی تھی، پہلے تو صرف وعدہ ہوا تھا، پہلے صرف گفتگو ہوئی تھی، صرف بات چیت ہوئی تھی. بیع کب ہو رہی ہے؟ جب وہ سامان پہنچا رہا ہے تب ہو رہی ہے. تو اس وقت تو اس نے قیمت بتا دی، اس نے تو دام بتا دیا، ریٹ بتا دیا، تو ریٹ معلوم ہو گیا. کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے، یہ بات اس لیے یہاں پر آ رہی ہے کہ اگر کوئی چیز خریدی جا رہی ہے اور اس کا ریٹ معلوم نہ ہو تو بیع ناجائز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہا کہ یہ موبائل آپ لے لو، لیکن میں نے بتایا ہی نہیں کہ یہ موبائل میں آپ کو کتنے میں دوں، یعنی یہ موبائل میں آپ کو بیچوں، اور میں یہ بتاؤں ہی نہ کہ بھائی یہ موبائل آپ کو کتنے میں دے رہا ہوں، تو آپ بھی کنفیوز رہیں گے اور بعد میں اختلاف ہوگا، بعد میں جھگڑا ہوگا. آپ موبائل لے تو لیں گے، پھر میں زیادہ قیمت مانگوں گا، آپ کم قیمت دینا چاہیں گے، کیونکہ ہر کوئی اپنا فائدہ دیکھے گا، آپ کا فائدہ کم دینے میں، میرا فائدہ زیادہ لینے میں ہے، تو پھر بعد میں جھگڑا ہوگا. اس وجہ سے اگر ریٹ معلوم نہ ہو تو وہ بیع جائز نہیں ہوتی. ریٹ کا معلوم ہونا، قیمت اور ثمن کا معلوم ہونا ضروری ہے، اور یہاں وہ معلوم ہو جا رہا ہے. یہ صورت تو نہایت ہی نفیس اور فقہی پیچیدگیوں سے پاک ہے. یہ جو خرید و فروخت کی جو صورت ہے بہت ہی عمدہ ہے، بہت بہتر صورت ہے اور فقہی پیچیدگیوں سے پاک ہے. البتہ اسی سے ذرا مختلف صورت جو کہ عام طور پر لوگ کرتے ہیں کہ پہلے پورا مہینہ مثلاً سودا لیتے رہے، یہ ایک دوسری صورت بتا رہے ہیں. ایک تو یہ کہا کہ بھائی مطلب دکان پہ جا کر لسٹ دے دی اور اس نے سامان پہنچا دیا اور پھر اس کی قیمت ادا کر دی. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورا مہینہ ادھار لیتے رہے، وہ کھاتا چلتا ہے، کرانے کی دکان میں کھاتا چلتا رہتا ہے، تو پورے مہینے میں وہاں سے سامان لیتے رہے اور وہ اپنی ایک نوٹ بک میں اس کو لکھتا رہا.
آج یہ لے گئے کل وہ لے گئے، یہ اس طرح جو ہے پورا حساب اس کے پاس تیار ہوتا ہے، اور جب مہینہ مکمل ہوتا ہے تو وہ حساب اس کو بتاتا ہے کہ بھائی آپ کے اتنے ہوئے ایک مہینے کے۔ تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ کہتے ہیں کہ پہلے پورا مہینہ مثلا سودا لیتے رہے، پھر اس کا حساب اور ریٹ کا تعین کیا۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ پہلے سے کوئی طے نہیں کیا تھا، بس سامان لے کر جاتا رہا، آج 1 کلو گیہوں لے لیے، کل 2 کلو لے لیے، پھر چاول بھی لیے، پھر وہ بھی لیے، اور کوئی بات چیت ریٹ کی نہیں ہوئی کہ کتنے کے ہیں، کیا ہے اس کی قیمت، کیا ثمن ہے، کیا ریٹ، کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ یہ جو ہمارے یہاں پہ عام طور پر ہوتا ہے اس میں تو ریٹ معلوم ہوتا ہے، اس کو جو پورے مہینے کا راشن ادھار لے رہا ہے اس کو ریٹ معلوم ہوتا ہے کہ 1 کلو گیہوں کتنے کے مل رہے ہیں، یا 1 کلو چاول کتنے کے مل رہے ہیں، تیل کتنے کے مل رہا ہے، آٹا، تو وہ تو جائز ہے۔ یہاں کیا ہوا کہ پورے مہینے وہ سامان لیتا رہا اور دونوں نے آپس میں ریٹ کے بارے میں کوئی بات چیت ہی نہیں کی۔ وہ روزانہ جاتا تھا اور سامان لے کر چلا آتا تھا، پوچھتا ہی نہیں تھا کہ کتنے کا ہے۔ تو یہ جائز ہوگا کہ نہیں؟ کیونکہ وہ بات یہاں پر آ گئی، ریٹ کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ اب بعد میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بڑھا چڑھا کے آ کر آپ کو دے دے کہ یہ آپ اتنا سامان لے گا، اس کی اتنی قیمت ہو رہی ہے، اور پھر آپ اپنے حساب سے گنے اس کا اندازہ لگائے تو کم نکلے، تو پھر اختلاف ہوگا، پھر جھگڑا ہوگا۔ تو کہتے ہیں ایسا اگر کیا کہ بعد میں ریٹ کا تعین کیا، مہینہ پورا ہو جانے کے بعد ریٹ متعین کیا، اس پر فقہائے کرام نے بہت ہی زیادہ کلام کیا ہے، اور بالآخر اسے بھی جائز کہا ہے۔ چنانچہ در مختار میں ہی انسان جو چیزیں دکانداروں سے لے آتے ہیں اور انہیں استعمال کرنے کے بعد ان کی قیمت کا حساب کرتے ہیں تو یہ استحسان کے طور پر جائز، یعنی قیاس تو یہ کہتا ہے کہ یہ ناجائز ہونا چاہیے، کیونکہ اصل مسئلے کے حساب سے دیکھیے کہ ریٹ کا متعین ہونا، ثمن کا متعین ہونا ضروری ہے، ثمن کا معلوم ہونا ضروری ہے، اور وہ یہاں پہ معلوم نہیں ہو پا رہا ہے۔ لیکن چونکہ لوگوں کا اس میں لین دین ہو گیا، لوگوں کا تعامل، لوگوں نے اس طرح کی خرید و فروخت کرنا شروع کر دیا ہے، اس کو اگر ناجائز کہہ دیں تو لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے اس کی وجہ سے، تو اس کو استحساناً جائز کہہ دیا ہے علماء نے، کہ جب لوگ اس میں مبتلا ہو گئے ہیں عام طور پر تو اس کو جائز رکھے۔ حالانکہ جو سمجھدار ہو ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی اور کہا جائے گا بہتر ہے کہ اس سے بچیں، بھائی پہلے سے ریٹ طے کریں۔ اور ہمارے یہاں پہ عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا جو اس میں بیان کیا گیا کہ ریٹ طے کیے بغیر ہی، ثمن اور دام متعین کیے بغیر ہی خریدنا شروع کر دیں، نہیں، معلوم ہوتا ہے ان کو کہ اس کی کیا قیمت ہے، اس کے کیا دام ہے، تو اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں اگر دام پہلے سے معلوم ہو تو۔ صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں، دکانداروں کے یہاں سے خرچ کے لیے چیزیں منگوا لی جاتی ہیں اور خرچ کر ڈالنے کے بعد ثمن یعنی چیزوں کی قیمت کا حساب ہوتا ہے، ایسا کرنا استحساناً جائز ہے۔ دیکھیے استحساناً کا مطلب یہ ہوتا ہے جو چیز خلاف قیاس ہو، یعنی ہماری سوچ میں جو آ رہا ہے اس کے خلاف ہو۔ تو قیاس تو ہماری عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ ناجائز ہونا چاہیے، لیکن ایک ضرورت کی وجہ سے، شرعی حاجت کی وجہ سے اس کو جائز کہہ دے رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں استحسان۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کو استحسان کہا جاتا ہے، جو چیز خلاف قیاس دلیل خفی سے ثابت ہو اس کو استحسان کہا جاتا ہے۔ تو یہ چیز خلاف قیاس ہے، اور دلیل خفی کیا ہے؟ لوگوں کا لین دین، لوگوں کا تعامل اس پر ہو گیا، لوگ اس میں مبتلا ہو گئے ہیں، اس لیے اس کو جائز کہہ دیا۔ اب آگے ایک بہت اہم سوال ہے، آن لائن خرید و فروخت کے بارے میں ایک اہم مسئلہ ہے۔ اشیاء کی تشہیر یعنی ایڈورٹیزمنٹ کرتے وقت پہلے انٹرنیٹ پر مصنوعات یعنی پروڈکٹس کی تصاویر لگا دی جاتی ہے، جو پروڈکٹ ہیں اور جو بھی اس کا سامان ہے اس کی تصویریں لگا دی جاتی ہیں، پھر ان کو دیکھ کر پسند آنے کی صورت میں خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ ابھی آن لائن خرید و فروخت میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، وہ ویب سائٹ کو کھولتے ہیں، اس میں جو ہمیں سامان خریدنا ہے اس سامان کو ہم پہلے چیک کرتے ہیں، اس کو سرچ کرتے ہیں، پھر اس کی تصویریں دیکھتے ہیں، اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں، اس کی تفصیل سب لکھی ہوئی رہتی ہے، اس میں اس کی ساری خوبیاں، اس کے سارے اوصاف اس میں بیان کیے گئے ہوتے ہیں، ساری چیزیں، فیچرز وغیرہ سب کچھ بیان ہوتا ہے۔ اس کے بعد خرید و فروخت ہوتی ہے، اور اس کے بعد گاہک آن لائن رقم ادا کر دیتا ہے، کبھی تو ایسا ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات بیچی گئی چیز سودا ہونے تک پروڈکٹ تشہیر کرنے والے کی ملکیت میں نہیں ہوتی۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی نے وہ ویب سائٹ کے اوپر فوٹو تو لگا دیا ہے لیکن سامان اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ یہاں آرڈر دے گا آدمی، سامنے والا آرڈر دے گا، اس کو آرڈر ملے گا تب جا کے اس سامان کا وہ انتظام کرے گا، وہ بھی کہیں اور سے لائے گا اور پھر اس کو پہنچائے گا۔ یہ بھی ہوتا ہے، وہ اس کی ملکیت میں ہی نہیں ہوتا، تشہیر کرنے والے نہیں، ایڈورٹائزمنٹ دینے والے کی بھی ملکیت میں نہیں ہوتا۔ البتہ سودا ہونے کے بعد وہ کسی اور سے خرید کر اس کو بھجواتا ہے جس نے پہلے سے رقم دے دی ہے، یعنی خریدنے والے نے پہلے سے رقم دے دی تھی۔ تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، عام حالت میں ایسا ہوتا ہے
اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کیش آن ڈیلیوری ہوتا ہے. کیش آن ڈیلیوری ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیش آن ڈیلیوری کا مطلب کیا ہوا کہ سامان مل جانے پر قیمت ادا کرے گا. تو پہلے جو ہوا وہ وعدہ ہوا, بھائی ہم کو یہ سامان یہ چاہیے, ہم کو خریدنا ہے, تو آپ یہ سامان ہم تک پہنچا دیجئے. تو اس نے وعدہ کر لیا, ایڈورٹیزمنٹ دینے والے نے وعدہ کر لیا کہ ہاں میں یہ سامان آپ تک پہنچا دوں گا. آپ قیمت کیسے ادا کریں گے؟ 2 آپشن دیے جاتے ہیں, یا تو آپ آن لائن پیمنٹ کر دیں یا کیش آن ڈیلیوری ہو. تو وہ کہتا ہے بھائی ہم تو ڈیلیوری پر ہی پیمنٹ کریں گے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اب اس نے دوسرے کے پاس سے وہ سامان کا انتظام کیا, دوسرے کے پاس سے وہ سامان لے کر آیا, پھر اپنے پاس آ جانے کے بعد, اپنے قبضے میں آ جانے کے بعد جس نے آرڈر کیا ہے اس کو بھیجا. تو پھر آرڈر کرنے کے بعد اس نے قیمت ادا کی. تو یہ یہاں پر جا کر بے مکمل ہوتی ہے, یہاں جا کر بے تام ہوتی ہے, خرید و فروخت مکمل ہوتی ہے. تو یہ جائز ہے. لیکن جو پہلے سے پیمنٹ کر دیتے ہیں, آن لائن ہی پیمنٹ ہو جاتی ہے, اور اس وقت آدمی کے پاس سامان ہوتا ہی نہیں, بیچنے والے کے پاس تو سامان ہوتا ہی نہیں, بیچنے والے کی ملکیت میں سامان ہوتا ہی نہیں. کیونکہ یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ جو چیز آدمی کی ملکیت میں نہ ہو اس کو بیچنا جائز نہیں ہے. بھائی آدمی کون سی چیز کو بیچے گا؟ جس کا وہ مالک ہے. آدمی جس چیز کا مالک ہی نہیں ہے اس کو بیچنا جائز ہی نہیں. وہ بیچے گا تو خرید و فروخت درست ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ مسئلہ یہاں پر بتا رہے ہیں بہت اہمیت کا حامل ہے. کہتے ہیں کہ اگر واقعی ایسا ہے کہ سودا کرتے وقت بیچنے والے کی ملکیت میں وہ چیز نہیں ہوتی تو ایسا سودا کرنا جائز نہیں ہے. وہی بات آ گئی, کیونکہ جو چیز آدمی کی ملکیت میں نہ ہو اس کو بیچنا جائز نہیں ہوتا. جیسے یہ موبائل عابد بھائی کا ہے اور میں ان کی اجازت کے بغیر بیچنے لگ جاؤں تو یہ خرید و فروخت درست ہوگی ان کی اجازت کے بغیر؟ نہیں. میں دوسرے کا سامان, کیونکہ میں اس کا مالک ہی نہیں ہوں تو میں کیسے بیچ سکتا ہوں اس کو؟ ٹھیک ہے. تو یہ جائز نہیں ہوتا. در مختار میں ہے ہر وہ چیز جو بیع کے رکن میں خلل پیدا کرے وہ بیع کو باطل کرنے والی ہے. اور بیع کے ارکان کیا ہیں؟ بیع کے ارکان اور بیع کے شرائط اوپر بیان کر دیے گئے کہ بیع کے ارکان تو ایجاب و قبول ہے, لیکن اس کی شرطوں میں یہ آتا ہے کہ آدمی جس چیز کو بیچ رہا ہے اس کا مالک بھی ہو. اب اس چیز کا مالک ہی نہیں ہے تو کیسے ہو پائے گا آدمی؟ تو یہ بیع جائز نہیں ہوگی. علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیع کے شرائط ذکر کرتے ہوئے رد المحتار میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مبی یعنی بیچی جانے والی چیز کا موجود ہونا بھی ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ چیز معدوم ہو. جیسے کہ میں نے ایک مثال دی تھی اس سے پہلے کہ یہ درخت کے پاس کھڑا ہو گیا, ابھی اس میں آم لگے ہوئے نہیں ہیں, آم تو گرمی کے موسم میں لگتے ہیں, اور ابھی سے وہ بیچنے لگ جائے یہاں سے کہ گرمی کے موسم میں اس درخت پر جو آم لگیں گے وہ میں نے تمہارے ہاتھ پر اتنے میں بیچے, تو جائز ہے؟ ابھی تو موجود ہی نہیں ہے, ابھی معدوم ہے. اس چیز کا موجود ہونا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور مال متقوم ہونا بھی ضروری ہے, یعنی ایسا مال جو جمع کیا جا سکتا ہو اور شرعاً اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہو, اور اس کے مقابلے میں شریعت نے کوئی قیمت رکھی ہو تو اس کو مال متقوم کہا جاتا ہے. اور اپنی ملکیت میں ہونا بھی ضروری ہے. جو بیچ رہا ہے وہ مال اس کی ملکیت میں ہونا بھی ضروری ہے. جس کو بائیں اپنے لیے بیچ رہا ہے تو وہ اس کی ملک میں ہونا ضروری ہے. مفتی امجد علی اعظمی حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بیع باطل کا حکم یہ ہے کہ مبی یعنی بیچی جانے والی چیز پر اگر مشتری یعنی خریدار کا قبضہ بھی ہو جائے, جب بھی مشتری یعنی خریدار اس کا مالک نہیں ہوگا اور مشتری کا وہ قبضہ امانت قرار پائے گا. مطلب کیا ہے کہ بیع باطل ہو گئی. باطل ہو گئی کا مطلب کیا ہے کہ بیع کا وجود ہی نہیں ہوا, بیع پورے طور پر ختم ہو گئی, اصل ہی سے ختم. یعنی جب بیع کا رکن نہ پایا جائے تو وہ بیع ہوتی ہی نہیں. اور آدمی جس چیز کا مالک نہیں اس کو اگر بیچے تو وہ بھی بیع باطل ہوتی ہے. جس کا مالک نہیں اس چیز کو بیچے تو وہ بیع بھی باطل ہوتی ہے. اور باطل بیع میں اگر مشتری اس چیز پر قبضہ کر بھی لیتا ہے تب بھی اس کا مالک نہیں ہوگا. خریدار اگر اس پر قبضہ کر لیتا ہے تب بھی مالک نہیں ہوگا. وہ چیز اس کے پاس آ تو گئی ہے لیکن وہ اس کا مالک نہیں, وہ چیز اس کے پاس امانت کے طور پر ہوگی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس نے اس کو دی ہے وہ اس کا مالک ہی نہیں تھا. تو جو اصل مالک ہے اس کو یہ پہنچانی پڑے گی, اصل مالک تک اس کو پہنچانا پڑے گا. اصل مالک کی امانت ہے اس کے پاس. تو یہ مسئلہ یہاں پر بیان کیا گیا. آن لائن خرید و فروخت میں یہ چیز ہوتی ہے. اور اس تعلق سے ایک اور میں مسئلہ بتا دوں آپ کو مختصر میں, ورنہ اس کی تفصیل جو ایک پروگرام ہوا تھا اڑاجن پاٹیا جیلانی مسجد میں تجارت کے احکام, اس میں اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا. ڈراپ شپنگ والا مسئلہ جو آیا تھا کہ لوگ آن لائن خرید و فروخت میں ایسا کرتے ہیں کہ آرڈر لے لیتے ہیں, ان کے پاس سامان نہیں ہوتا ہے, پھر وہ سامان دوسری جگہ سے ڈائریکٹ بھجوا دیا جاتا ہے, ڈائریکٹ کمپنی سے, ڈائریکٹ کارخانے سے, ڈائریکٹ فیکٹری سے, وہاں سے سامان ڈائریکٹ گراہک کو پہنچا دیا جاتا ہے. یہ ڈراپ شپنگ ہے. اگر بیچ والا بیچنے والے کی حیثیت سے بیچ رہا ہے, سامان کو بائے کی حیثیت سے پہنچا رہا ہے اور اس کے پاس وہ سامان آ ہی نہیں رہا,
اس کے قبضے میں نہیں آ رہا تو قبضے میں آنے سے پہلے دوسرے کو بیچنا جائز نہیں ہوتا. تو یہ ڈراپ شپنگ کی یہ والی صورت جو ہے وہ ناجائز ہے، اور اس کی تفصیل ہے. کچھ جواز کی صورتیں بھی ہے کہ ایجنٹ کے طور پر کام کرے تو وہ جائز ہو سکتا ہے، اور بھی کچھ صورتیں جیسے بیع سلم کی بھی صورت اس میں بتائی گئی ہے، بیع استثناء کے بارے میں بھی اس میں بتایا گیا ہے. تو اگر اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو وہاں یوٹیوب پر یہ بیان موجود ہے، اس میں اس کے تفصیلی احکام بیان کیے گئے تھے، تو وہاں پر جو ہے اس کو جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں. اب آگے خیار شرط کا بیان. دیکھیے شریعت کے جو اصول اور جو قوانین ہیں، جو شریعت نے جو احکام ہمیں عطا فرمائے اس پر غور کریں تو شریعت نے کتنا لحاظ کیا ہے ہر کسی کا، ہر شخص کا، ہر انسان کا. تو خرید و فروخت میں بھی دونوں کا لحاظ کیا گیا ہے شریعت کے اندر، خریدنے والے کا بھی اور بیچنے والے کا، کہ کسی کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، کسی کو کوئی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے یہ خیار شرط رکھا گیا. اب خیار شرط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیار مانے ہوتا ہے اختیار، اور شرط مانے شرط جو ہم جانتے ہیں، یعنی اختیار کی شرط لگانا. اب کیسا اختیار؟ اختیار مطلب کہ سامان لے تو لیا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ سامان 2 دن بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ سامان ہم نے لے لیا ہے تو سامان ہمارے لائق ہی نہیں ہے، جو ہم چاہتے تھے وہ سامان نہیں ہے، یا اس میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کو اپنے فیصلے پر افسوس ہوتا ہے کہ یہ سامان مجھے خریدنا نہیں چاہیے تھا. تو اس کے لیے خیار شرط رکھا گیا ہے شریعت کے اندر غور و فکر کرنے کے لیے، اور وہ 3 دن تک ہوتا ہے. فقہ حنفی کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ مسلک ہے کہ 3 دن تک خیار شرط ہو سکتا ہے، یعنی 3 دن تک آدمی کو غور و فکر کرنے کی اجازت. ہاں لیکن پہلے سے اس کی بات کرنی پڑے گی. جب بیع ہو رہی ہو، جب بیع کی بات چیت چل، یہ بیچا یہ خریدا، اسی وقت بولے کہ یہ میں نے خریدا لیکن خیار شرط کے ساتھ خریدا میں نے، اس وقت یعنی مجھے 3 دن تک غور و فکر کرنے کا موقع دیا جائے، اور مجھے 3 دن تک غور و فکر کرنے کا حق ہوگا، اور 3 دن کے اندر اندر اگر میں چاہوں گا تو اس کو رکھوں گا یا پھر واپس کر دوں گا. اسی کو خیار شرط کہا جاتا ہے. حدیث میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، تو وہ حدیث پاک بھی ہم شامل کریں گے. خیار شرط کا مطلب کیا ہوتا ہے اور خیار شرط کی ضرورت کیا ہے، میں نے ابھی جیسے کہ عرض کر دیا اس کی ضرورت، لیکن اور تفصیل سے اس میں بیان کریں گے، اور خیار شرط کے چند احکام بھی آنے والے درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بیان کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.